انشاءاللہ یہ فائنل وائس ہے میری طرف سے اس ٹاپک پر۔ جب ہم نے بات شروع کی تھی تو ہمارے بیچ جو اختلافی چیز تھی نا وہ یہ تھی کہ کیا یہ رکعتیں جو ہیں اضافی فرائض کے علاوہ، جنہیں آپ سنت موقدہ کہہ گئے ہیں، جن کو میں کہتا ہوں یہ نوافل ہیں، اضافی نماز ہے، ان کو پڑھنا لازم ہے؟ کیا ان کے نہ پڑھنے والا گنہگار ہوگا؟ یا اس کو یوں کہہ کہ قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا؟ یا یہ گناہ کبیرہ ہے بھئی اس پہ اس کو توبہ کرنی پڑے گی؟ یا یہ نہ پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوں گے؟ یہ اس چیز کی جو نا اس کا یہ لیول جو ہے نا یہ ہمارے ہاں ڈسکشن تھی، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے دین کے بارے میں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ دین جی ہے کہ میں مفہوم بیان کروں، حدیث میں سینڈ کر دوں گا۔ دین جی ہے کہ فرض روزے رکھ، فرض نماز پڑھ اور کلمہ طیبہ پہ ایمان لیا یعنی لا الہ الا اللہ کہے اور فرض صدقہ دے، تو کامیاب ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جو آپ نے کہا ہے نا یہی کروں گا، نہ اس میں کچھ میں ایڈ کروں گا نہ میں اس میں سے کچھ مائنس کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو کسی شخص نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے اس پر جو اضافی رکعتیں تھیں وہ مینڈیٹری نہیں کی، دلیل نمبر 1۔ اور دلیل نمبر 2 ہمارے پاس یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں موجود ہے موطا امام مالک میں کہ وہ عشاء کی 5 رکعتیں ہی پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر بس۔ تو اوورآل جو آپ کا مقدمہ تھا بھی یہ پڑھنا لازم ہے، جس کا یہ مقدمہ ہوگا بھی اس کے بغیر بندہ گناہ گار ہوتا ہے یا نماز فرض ہی قبول نہیں ہوتی، تو پھر سعد بن ابی وقاص کا یہ عمل بھی اس پہ دلیل ہے کہ وہ جو عشاء کی جو مینڈیٹری 2 نوافل جن کو آپ کہتے ہیں سنت موقدہ فرض کے بعد وہ نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ 2۔ دلیل نمبر 3 میری یہ ہے کہ امت میں کسی کا بھی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ پڑھنا لازم ہے یا ان کے بغیر آپ کے فرائض ہی ادا نہیں ہوں گے یا آپ گناہ گار ہوں گے، یہ کسی کا بھی موقف نہیں ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، آپ کو ایسے علماء کہہ تو دیتے ہیں، آپ اگر کوئی ریفرنس کسی فقہ کی کتاب سے مجھے لا دیں جیسے بہار شریعت ہے تو پتہ چلے جی یہ امام احمد بریلوی اور ان کے بعد کے علماء کا موقف ہے، یا فتاوی عالمگیری ہے یا در محتار ہے، اور کوئی بڑی فقہ کی کتاب میں سے، یا کسی اور بڑے مفتی کا جن کا ایک سٹیٹس ہو، جن کو سارے جانتے ہوں، جس طرح مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں یا مفتی اکمل صاحب ہیں، اس ٹائپ کے بندوں کو آپ مجھے دینا۔ زیادہ سے زیادہ جو بات کی جائے گی وہ یہ کہہ جائے کہ ہاں کوئی سنت کو اگر کوئی مسلسل ترک کر دے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ اس قسم کی باتیں تو علماء سے عام طور پہ سننے کو ملتی ہیں، لیکن یہ امت میں کسی کا موقف نہیں ہے، چاہے میں اس کو یوں کہتا تو میرے علم کی حد تک کسی کا موقف نہیں ہے کہ ان کو نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے، اس پہ توبہ واجب ہے، یا ان کو نہ پڑھنے سے کوئی وہ ہوگا۔ اب تیسری چیز ہے جو آپ نے بھی مجھے حدیثیں سینڈ کی، میرا بھی موقف یہی ہے کہ ان کو پڑھنا جو ہے وہ فضیلت ہے، ان کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایک اور حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ جس کے فرائض میں کمی کوتاہی ہوگی اس کی جو کمپنسیشن ہوگی، ریمیڈی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ نوافل سے پوری کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کے تحت میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس کو آپ پڑھیں، اکثر و بیشتر پڑھیں، اپنی روٹین بنائیں، لیکن یہاں مقدمہ یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اس کی نماز بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اسے پڑھنی چاہیے، کیونکہ کون سا ایسا انسان ہے جس کی کمی کوتاہی نہ ہو۔ لیکن اس کو اس طرح کے ہر نماز کے ساتھ جس طرح ہم فرض لازمی پڑھتے ہیں وہ بھی لازمی کر دینا، یہ بھی شریعت کے اندر ایڈیشن ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی اپنی طرف سے کسی کے اوپر زبردستی سختی کرنے والی بات ہے۔ میرا موقف یہ ہے، پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہر حال میں پڑھنی چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ آپ نے مجھے ایک حدیث سینڈ کی تھی وہ والی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے سروں کو وہ روند بھی دے نا تو تم پھر بھی نا وہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اماں عائشہ نے جہاں فجر کی سنتیں بیان کی ہیں نا، وہاں اماں عائشہ نے بھی فجر کے نوافل کہا ہے کہ فجر کے اضافی نوافل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پابندی سے ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث جو آپ نے مجھے سینڈ کی ہے نا، اس حدیث کی جو سند ہے وہ اتنی اچھی ہے نہیں، یعنی سند کے اعتبار سے یہ کوئی مضبوط روایت نہیں ہے۔ اس کو راوی جو روایت کر ہے نا ابن سیران، اس کے بارے میں نا
سوائے امام ابن حبان کے کسی بندے نے اس کی توثیق نہیں کی۔ توثیق شاید آپ سمجھتے ہوں، توثیق یہ ہوتی ہے زہیب بھائی کہ اس کو کہنا کہ یہ راوی صحیح تھا، ثقہ تھا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ زہیب بھائی آپ عدالت میں گواہی دینی ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی زہیب بھائی ایک سچے آدمی ہے، تو یہ میں نے آپ کی توثیق کر دی، یا میں آپ کو کہوں کہ آپ ایک ثقہ آدمی، آپ جھوٹ نہیں بولتے، تو یہ توثیق کر دی۔ تو چونکہ یہ تابعی ہے اور اس کا نام جو تھا وہ عبد ربی تھا، اس کو کوئی نہیں جانتا، یہ بالکل غیر معروف بندہ ہے، یہ امام ابو یوسف سے روایت کر ہے، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے ایک امام ابن حبان کے جو 4 صدی ہجری میں گزرے، کسی امام نے اس کی توثیق کی نہیں ہے۔ اور اس کو ابن قطان جو ہے نا، انہوں نے یہ 8ویں صدی کے امام اپنی کتاب میں کہا ہے کہ یہ جو راوی تھا یہ مجہول تھا، کوئی معروف راوی نہیں تھا، مجہول حدیث کی ٹرم سے کہتے ہیں ان ناؤن بندہ، وہ کہتے ہیں یہ آلموسٹ ان ناؤن بندہ تھا، اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ سوائے ایک امام کے اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہو۔ تو ایسے بندے کی حدیث جس کو کوئی نہ جانتا ہو، غیر معروف بندہ ہو، تو وہ حدیث ویسے ضعیف ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مجہول الحال، ان نون قسم کا بندہ بیان کرے تو ہمیں کیا پتہ وہ کون تھا بھی یا نہیں تھا۔ تو چونکہ اس کی ایک امام نے توثیق کیا تو اس کو ہم پکی ضعیف تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں یہ حدیث صحیح بھی نہیں ہے، کمزور درجے کی ضعیف روایت ہے، یا کھینچ تان کی کوئی حادثہ نہیں کر سکتا ہے تو کہہ گئے، لیکن یہ صحیح روایت نہیں ہے، اس کی کسی امام نے توثیق نہیں کی، چونکہ اس کی کسی نے تکذیب بھی نہیں کی، یعنی اس کو جھوٹا بھی نہیں کہا، جھوٹا اسی لیے نہیں کہا کہ اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، تو غیر معروف بندہ تھا، تو اسی لیے اس کو ہم پکی ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے۔ البتہ جو اس میں مضمون بیان ہوا ہے، اگر ہم اس کو لیں کہ یہ سنتیں پڑھنا واجب ہیں، چونکہ آپ سے نے فرمایا گا تو گھوڑے تمہاری وہ رون دیں، تو پھر یہ اس بخاری کی حدیث کے تحت جس نے آپ نے کہا تھا، اس بندے کے بارے میں جس نے کہا تھا صرف میں فرض ادا کروں گا، آپ نے کہا وہ جنتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے تحت، اور اسی طرح اما عائشہ جب اس کو اضافی نماز ہی کہہ گئی، ادر دن فرائض کہہ گئے بخاری کی حدیث میں، ان کے تحت اس حدیث کا وہ معنی نہیں لے سکتے، نہ اس کی اتنی صحت ہے کہ ان کو اس حدیث کے مقابلے میں، ہاں اس حدیث کا متن اگر ہم یہ کہیں نا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی اہمیت بتانے کے لیے کیا، تو پھر اس کا مطلب ہم صحیح مان لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ فجر کی سنتیں وہ سنتیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا ادا کی، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اب رسول اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کی قضا ادا فرمائی ہے، اور امت کے اندر بھی فجر کی سنتوں کی قضا کا معمول ہے، اور ہر کوئی ان کو لازمی پڑھتا ہے۔ تو یہ حدیث جو کہنا چاہ رہی ہے فجر کی سنتوں کی اہمیت کے بارے میں، وہی امت کے اندر آلریڈی الحمدللہ موقف ہے، لیکن اس حدیث کے تحت ہم ان سنتوں کو فرض نہیں قرار دے سکتے کہ یہ لازمی ہے، ان کو نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے یا آپ کی نماز ہی نعوذ باللہ ادا نہیں ہوگی۔ ہمارا یہ تھا، اگر آپ اہمیت کی بات کریں گے، یا آپ نے مجھے 1-2 اور روایتیں بھی سینڈ کیں، اس میں بھی اہمیت کی بات تھی، مجھے آپ اہمیت کی باتیں سینڈ کریں گے اور اس سے آپ مجھے یہ کہیں گے بھی اب دیکھیں اتنی رسول اللہ نے اہمیت فرمائی، آپ نے اتنی پابندی فرمائی، تو لہٰذا اب یہ لازمی ہیں، تو نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرض قرار دینا ہوتا تو جس طرح باقی چیزیں فرض ہیں آپ اسٹریٹ اوے فرض قرار دیں گے۔ اگر تاکید والی احادیث کو آپ اتنا وہ لیں گے کہ ان سے چیزیں فرض ہوں گی، تو پھر جو نفلی روزے ہیں، نفلی صدقہ ہے، اسی طرح آپ نے ساری زندگی اعتکاف نہیں چھوڑا، جو آپ کی مسواک کی سنت تھی، اس کو بھی میں حدیث پیش کر کے زبردستی کہوں گا پھر یہ بھی لازمی ہے، تو اس طرح نہیں ہوگی۔ اصول وہی رہے گا کہ فرض وہی ہوگی جس کے اوپر رسول اللہ نے وعید فرمائی ہو کہ اس کو نہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، یا نعوذ باللہ اس نے شیطانی کام کیا، یا اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے، اس قسم کی باتیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میری ٹوٹل دلائل تھے، میرے خیال میں تو میں نے کوئی چیز مس نہیں کی، میں نے کوئی پوائنٹس لکھے ہوئے نہیں تھے، اگر پھر بھی آپ کا کوئی ہو اس سے ریلیٹڈ جو چیز میں مس کر گیا ہوں تو آپ ضرور بتائیں۔ باقی میں نے اس میں وہ باتیں یاد کی کہ جو ایک اور بات میں نے کی تھی کہ حدیث کے اندر 2 ٹرم نہیں آتی ہیں، نوافل اور فرائض، سنت کے لیے، نماز کے لیے، تو اس کے اوپر بھی علماء متفق ہیں، آپ کسی بڑے عالم سے پوچھیں وہ بھی یہی کہے گا ہاں حدیث کے اندر، یہ کوئی میں نے نئی بات نہیں کی۔ دوسرا میں نے یہ کہا کہ کوئی امام ان کو فقہ میں ان کو فرض قرار نہیں دی گئی ان عبادات کو، ہاں ان کی احادیث میں اتنی اہمیت ہے تو ظاہر ہے امت اس پہ پابندی کرتی ہے،
لیکن امت اس کو فرض بھی قرار نہیں دے سکتی. غلو کا شکار ہمیں نہیں ہونا چاہیے. جس چیز کی شریعت میں جو اہمیت ہے، جتنی پابندی ہے، اس کو وہیں تک ہی رکھنا چاہیے. باقی وہ جو آپ نے کہتے تھے نا جنت کی ضمانت والی بات ہماری ہوئی تھی، آپ نے سینڈ کی تھی، شاید وہ حدیث کے اندر الفاظ ہے میں اس کے لیے جنت میں ایک محل ہوگا جو فرائض کے علاوہ 12 رکعتیں ادا کرے گا، اس والی حدیث کے تحت. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.